بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پہلی حاضری جو ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئی اس کو خود بتلاتے کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے یہ. جب میں آپ کی نشست میں آیا اور آپ کے مبارک چہرے پہ میری نظر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر اس موقع پہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے جس میں ساری اسلامی معاشرت کا حسن تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اس میں ساری اسلامی معاشرت کا حسن تھا، خوبصورتی تھی. اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرت، اس کا حسن اس پیغام میں تھا، اس کی ساری خوبصورتی اس پیغام میں تھی، اس واعظ میں، اس بیان میں. تو جو سب سے پہلے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا، آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس بنیام تدخلوا الجنة بسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے یہ واعظ فرما رہے تھے. میں عرض کر رہا ہوں ساری اسلامی معاشرت کا حسن اس میں چھپا ہوا ہے. اس میں مسلمانوں کی معاشرت کی محبت چھپی ہوئی ہے، باہمی محبت چھپی ہوئی ہے، باہمی اتفاق چھپا ہوا ہے، باہمی ایک دوسرے کی سچی خیرخواہی کا جذبہ. اس کا سبق اس بیان میں ہے. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام، سلام کو عام کرو. وَتُطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ سو رہے ہوں تم اپنی مولا کے سامنے کھڑے ہو. کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنة بسلام، تم سلامتی سے جنت میں جا پہنچو گے. خالق کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہو، دنیا سو رہی ہو اور تمہارا اپنے خالق سے رابطہ ہو. مخلوق خدا کے ساتھ تمہارا اچھا برتاؤ ہو. وہ کیسے ہوگا؟ جب بھی ملاقات ہو کہو السلام علیکم، پیغام دے دو اسے تم سلامت رہو، ہر قسم کی تکلیف سے، رنجشوں سے، غم سے تم اسے دعا دو السلام علیکم. اور اس بات کا اظہار بھی کرو کہ میں دل سے تمہاری سلامتی کا خیر خواہ ہوں.
اور اس میں اسے اللہ کا نام بھی یاد دلا دو. اللہ کا ایک نام سلام بھی ہے. اپنے اچھے جذبات کا اظہار بھی کر دو, دعا بھی دے دو, اللہ کی یاد بھی دلا دو. السلام علیکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان اولی الناس باللہ من بدأ السلام. اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ قریب ہے جو سلام میں ابتدا کرے. اس لیے کہ سلام میں ابتدا کرنے والا علامت ہے کہ یہ تکبر سے خالی ہے, اس میں عاجزی ہے اور انکساری ہے اور تواضع ہے, اور یہ چیز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی. السلام علیکم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا چھوٹا بڑا کوئی ہوتا سلام میں آپ پہل کرتے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر, اسلام کا کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے, نفع کا ہے, جس میں نفع زیادہ ہو, جس میں خیر زیادہ ہو. آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. کھانا کھلاؤ, سلام کرو, چاہے تم کسی کو اس کو جانتے ہو نہ ہو, سلام کرو. اس میں نفع بہت ہے. یہ اسلام کا وہ عمل ہے جس میں خیر بہت ہے. کیسی خیر ہے؟ محبتیں بڑھیں گی, دل جڑیں گے, اندر کی غلط فہمیاں دور ہوں گی, اور جب تم بار بار دل سے اس کی خیرخواہی اور سلامتی چاہو گے تو محبت بڑھے گی. سلام کرو. عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, مجھے اس سلام کی اتنی فضیلت کا پتہ لگا کہ میں بازار میں صرف اس لیے جاتا کہ مسلمانوں کو دعا دوں اور دعا لوں, دعا دوں اور دعا لوں. کیا خوبصورت معاشرت ہے مسلمانوں کی, جہاں قدم قدم پہ دعا لینے کا سبق ہے, دعا دینے کی تلقین ہے. چھینک آ گئی, دعا دے دو, یرحمک اللہ. کسی نے تمہیں سہارا دے دیا, کھڑا کر دیا, راستے سے کوئی چیز ہٹا دی, کوئی تحفہ دے دیا, کوئی اور اچھائی کر دی, جزاکم اللہ. ملاقات ہو رہی ہے, السلام علیکم. قدم قدم پہ دعا ہے. یہ ہے مسلمانوں کی معاشرت, خیرخواہی سے بھری ہوئی, محبت سے بھری ہوئی, قدم قدم پہ اس کے لیے دعائیں. چھینک آ گئی, یرحمک اللہ. اب تو آدمی دور بھاگتا ہے, کچھ ہو نہ ہو گیا ہو. دعا دے دو گے, اس کی برکت دیکھو گے. الحمدللہ. یہ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ چھینک ایک نعمت ہے, دماغ کے لیے بہت بڑی صحت ہے. الحمدللہ. سامنے میں کہ یرحمک اللہ, اللہ تجھ پہ رحم کرے. کوئی آدمی اچھائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, یہ کہنا بھی صحیح ہے, لیکن اس سے اس کو فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کے لحاظ سے, آخرت کے لحاظ سے کیا فائدہ ہوا؟ لیکن اگر آپ نے اس کی اچھائی پہ اس کو یہ بدلہ دے دیا, جزاکم اللہ, یہ بہت بڑی دعا ہے, اس کے حق میں دعا ہو, قبول ہو گئی, تو اس کا دیے ہوئے سے تمہارا دیا ہوا بہت افضل ہے, بہت بڑھیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مانگنے والے کو کچھ دیتی تو باندی سے کہتی ہیں کہ اس کو دو اور ساتھ جزاکم اللہ بھی کہنا,
کسی نے پوچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیتی بھی ہیں اور اس کو شکریہ بھی ادا کرتی ہیں جزاکم اللہ، کہ یہ بتاؤ جب وہ لیتی ہے تو کیا کہتا ہے، جب وہ لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہ وہ بھی جزاکم اللہ کہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میرا جزاکم اللہ اس کا جزاکم اللہ برابر ہو گیا، میرا ہاتھ اوپر رہے گا۔ وہاں تو فقیر بھی جانتے تھے کہ کیا بدلہ دینا ہے، وہاں تو فقیر بھی جانتے تھے کیسے شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو قدم قدم پہ دعا ہے، جزاکم اللہ، یرحمک اللہ، السلام علیکم۔ یہ معاشرت اپنے بچوں کو سکھانے کی ہے، اپنی بچیوں کو سکھانے کی ہے، اپنی زندگیوں میں رواج دینے کی ہے، اپنے گھر میں رواج دینے کی چیز ہے۔ برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، سلامتی آئے گی، دعائیں قبول ہو گئیں، کام بن جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، تو بچوں کی طرح آپ کے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو ادب سکھایا۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ آداب سکھانے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی معاشرت رواج چلا گیا ہے، پتہ نہیں گڈ مارننگ، پتہ نہیں کیا کچھ، یہ خوبصورت کلمات ہوتے تھے بچوں کے بچپن میں، اور وہ بچے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے، تو آپ ان کے روحانی والد، آپ ان کے استاد، آپ ان کے مربی، آپ ان کے محسن، تو ہر مربی کے ذمے ہے، ہر استاد کے ذمے ہے، ہر بڑے کے ذمے ہے، جب کسی سے خدمت لے رہے ہو تو اسے آداب بھی سکھاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو ادب سکھا رہے ہیں، کہنے لگے یا بنی اذا دخلت علی بیتک اذا دخلت علی اہلک، اے بیٹے جب تم گھر جاؤ نا، گھر داخل ہو، فسلم، سلام کیا کرو، یکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک، اس سے تجھے بھی برکت ملے گی، تیرے گھر والوں کو بھی برکت ملے گی۔ گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ تیرے لیے بھی باعث برکت ہے، گھر آنے کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ وَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب گھر میں داخل ہو جاؤ اپنے اوپر سلام کرو، اپنے اوپر سلام کرو۔ اپنے بچوں پہ سلام کرنا اپنے لیے سلام کرنا ہے نا، اپنے بچیوں پہ سلام کرنا اپنے اوپر سلام کرنا ہے، اپنے گھر والوں پہ سلام کرنا گویا اپنا ہی نفع کمانا ہے، مسلمان کو سلام کرنا گویا کہ اپنے لیے دعائیں اکٹھی کرنا۔ وَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ دیکھو یہ دعا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور صرف دعا نہیں، آگے کہا مبارکن، اس میں بڑی برکت ہے۔ طیبہ، الفاظ کتنے شاندار ہیں، سلامتی ہو تم پہ، الفاظ کتنے شاندار ہیں، سلامتی ہو تم پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ادب سکھا رہے، امت کو سبق دے رہے۔ یہ مسلمانوں کی وہ معاشرت ہے جو مسلمانوں کے گھروں میں سکھائی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ دعائیں سکھائی جاتی تھی، یہ معاشرت مسلمانوں کے گھروں میں زندہ ہوا کرتے تھے۔ سلام کرو اور برکت ہوگی، برکت ہوگی، اور یہ برکت الفاظ میں نہیں آ سکتی، یہ برکت الفاظ میں نہیں آ سکتی، یہ برکت تو صرف برکت والوں کی زندگی دیکھنے ہی سے سمجھ میں آتی۔
کیسے وقت میں برکت ہے، کیسے اس کے کام میں برکت ہے، کیسے اس کی زندگی میں برکت ہے، کیسے اس کے رزق میں برکت ہے، کیسے اس کی اولاد میں برکت ہے، کیسے اس کے گھر میں برکت ہے، یہ الفاظ کے پیرائے میں نہیں سمجھ آ سکتی۔ یہ تو کسی کی مبارک زندگی نصیب ہو جائے دیکھنا تو پھر سمجھ میں آئے گی کیا برکت ہے، کہ اتنی چھوٹی سی نعمت اور اس کا مزہ کتنا، اس کا لطف کتنا، اس کا نفع کتنا، برکت جس چیز کی جب ضرورت پڑے آسانی سے مل جائے۔ اب اتنی بڑی دولت مجھے مل سکتی ہے کس سے؟ سلام کی عبادت سے۔ کتنی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا؟ سچوں کے سچے ہیں بھائی۔ آپ کا کہا 100% یقینی ہے، آپ کی کہی ہوئی بات کا وجود 100% یقینی۔ یکون برکتن علیک وعلی اہل بیتک، سلام کیا کرو تم پر، تمہارے گھرانے کے لیے یہ باعث برکت ہوگا۔ برکت کی چیز ہے۔ بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ، خود عادت بناؤ، معمول بناؤ، برکت ہوگی۔ اور بچوں کو اور گھرانے کے اندر اگر یہ شروع ہی سے مسلمانوں کی معاشرت زندہ ہو جائے پھر بڑھاپے تک یہ عادت رہے گی۔ بچپن کی عادتیں 55 تک رہتی ہیں۔ گھر سے سیکھیے نا بات، پہلے سلام پھر کلام۔ پہلے سلام، ہیلو نہیں، کون نہیں، جی نہیں، السلام علیکم، جی بھائی کون، پہلے سلام۔ اتنی بڑی دولت مل سکتی ہے سلام آسان ترین عبادت پر۔ قرآن برکت والا ہے، اللہ برکت والی ذات ہے، برکت دینے والی ہے۔ اور سبحان اللہ، جس گھر میں سلام کا رواج ہو جائے وہ گھر مبارک ہو جائے گا، اس میں برکت آ جائے گی۔ تو سلام کو رواج دو۔ صرف ہاتھ ہلا دینا، انگلیوں سے اشارہ کر دینا، سلام نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہاں دور ہے، زبان سے سلام کہا پھر ہاتھوں سے اشارہ کر دیا کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے نہ کہا صرف اشارہ کر دیا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمان جب ملاقات کرتے ہیں تو اپنی نیک خواہشات کا اظہار سلام کے الفاظ سے کرتے ہیں، السلام علیکم۔ اور یہ اللہ نے دیا ہے، یہ کلمات اللہ نے دی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا جاؤ فرشتوں سے ملاقات کرو، جو تم وہاں کہو گے، جو تمہیں جواب ملے گا وہ آپ کی اولاد کا سلام ہوگا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، فرشتے بیٹھے تھے، آپ نے کہا السلام علیکم، ان کی طرف سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تو فرمایا یہی آپ کی امت کا سلام اور جواب ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کوئی رحمت اللہ تک کہے، کوئی برکت تک کہے، اس سے آگے نہیں۔
اس سے آگے نہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس برکت تک سلام کا جواب ہے۔ جو السلام علیکم کہے گا 10 نیکیاں ملیں گی، اور رحمت اللہ کہے گا 20 نیکیاں ملیں گی، اور برکاتہ بھی کہے گا 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو مسلمان معاشرت کا ایک بہترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ کمال ایمان کا تقاضا ہے مسلمان آپس سے محبت کرنے والے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، ہم تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتائیں اگر تم اس کا اہتمام کرو تو تمہارے آپس میں محبتیں آ جائیں؟ کہا یا رسول اللہ ضرور۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو، محبتیں پروان چڑھیں گی۔ اس سلام کے اندر تاثیر موجود ہے۔ ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے نا، حکیم نسخہ تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری بیماری کا ازالے کی اور دور ہونے کے اس میں تاثیر موجود ہے۔ اب آپ کو سمجھ ہو نہ ہو آپ اعتماد کرتے ہیں نا، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے آپ اعتماد کرتے ہیں نا کہ اس بیماری کی دور ہونے کی اس میں تاثیر موجود ہے۔ سمجھ آئے نہ آئے آپ اعتماد کرتے ہیں، اور یہاں تو تاثیر محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں۔ سمجھ آئے نہ آئے اس میں تاثیر یقینی ہے۔ اس سے دل کی قدورتیں ختم ہوتی ہیں، دل کا کھوٹ ختم ہوتا ہے، اور جس قدر سچے جذبے کے ساتھ دل اور زبان آپس میں میل رکھتے ہوں گے کہ جو زبان سے کہہ رہا دل میں بھی وہی خیر خواہی ہے، تو ضرور محبتیں آئیں، ضرور محبتیں آئیں۔ تو محبتوں کو فروغ دینا اور ایک دوسرے کے لیے سچی خیرخواہی کے جذبات رکھنا، یہ اسلامی معاشرت کی زندگی ہے، روح ہے، اور اس کے لیے عمل سلام کو رواج۔ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سلام ایسا نہیں کہ صرف اپنے جاننے والے کو، اپنی زبان والے کو، اپنی برادری والے کو، اپنے خاندان والے کو، نہ، سلام تو ہر مسلمان کے لیے۔ سبھی کے لیے ایک مسلمان کے دل میں سچی خیرخواہی کا جذبہ ہے، سبھی کے لیے سلامتی کا خیرخواہ ہے۔ اور عجیب الفاظ ہیں سلام کے، السلام علیکم، حالانکہ سامنے والا ایک ہے اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ ادب ہے، احترام ہے، اور حضرات نے لکھا ایک تو جو سامنے ہے اسے سلام کر رہے ہو، دوسرے جو اس کے کندھوں پہ 2 فرشتے ہیں گویا کہ ان کی بھی نیت کر لیا کرو السلام علیکم۔ سلامتی کی دعا دو۔ تو دن بھر میں بچوں سے، گھر والوں سے اگر یہ دعائیں ملیں، کون سی گھڑی قبولیت کی ہو جائے، کام بن جائے۔ نکلتے ہوئے بھی سلام کریں، جاتے ہوئے بھی سلام کریں، اور وہ آدمی اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں ابتدا کرنے والا۔ یہ عاجزی کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے، اس کے لیے اور زیادہ اجر ہے۔ ہاں اس بات کا خیال ہو
کہ وہ کسی ایسے عمل میں مشغول نہ ہو جو عبادت ہے، یا ایسے عمل میں مشغول نہ ہو کہ اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو، وہاں سلام نہ کرے، وہاں سلام نہ کرے۔ اور عام حالت میں سلام نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بدترین بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے، بدترین بخیل وہ ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔ جی بھائی کیا حال ہے، خیریت سے؟ ارے میاں سلام کر لو نا، دعا دے دو، دعا لے لو۔ تو فرمایا وہ بدترین بخیل ہے جو دعا دینے کے اندر بھی بخل کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے سلام کے اتنے فضائل سنے تھے کہ ان کی ملاقات کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ سلام ملے، دعا دیں، دعا کریں، دعا لینے کے لیے سلام کیا کرتے۔ تو اس طریقے سے ایک عمل یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عبداللہ ابن سلام آئے۔ دوسری بات کی وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ یہ بھی اسلامی معاشرت کا، اس کے اندر بھی حسن چھپا ہوا، محبتیں چھپی ہوئی، خیرخواہی چھپی ہوئی، تعلقات کا استحکام چھپا ہوا ہے۔ کھانا کھلاؤ، اور یہ نہیں کہا غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، محتاجوں کو کھلاؤ، وہ کھانا الگ نیکی ہے، اور صاحب حیثیت کو کھلانا وہ بھی مستقل نیکی ہے۔ دوستوں کو کھلا دیا، رشتہ داروں کو کھلا دیا، ملنے والوں کو کھلا دیا، اللہ کے نیک بندوں کو کھلا دیا۔ لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے دسترخوان میں نیک آدمی بیٹھے، علامت ہے کہ تیرا تعلق نیک لوگوں سے ہے۔ وَتُطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ جنتیوں کی ایک علامت یہی ہے، جنتیوں کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے کھلایا کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے وہ کھانے کھلایا کرتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی تکلفات سے خالی ہونا تو ہمارے گھر اس عبادت سے خالی نہ ہو۔ تکلفات اتنے ہو گئے کہ اب ہمارے گھروں میں اس عبادت کی توفیق ہی نہیں رہتی۔ تکلفات، مصنوعی بناوٹ، دکھلاوا، نام و نمود، نمائش، اب یہ چیزیں بوجھ بن گئی، بوجھ بن گئی ہیں۔ حاصل کیا ہوا؟ اس عبادت سے ہی ہمارے گھر خالی ہو گئے، ہمارے دسترخوان خالی ہو۔ ورنہ یہ تو مسلمانوں معاشرت کا شعار تھا۔ ایک دور تو ایسا بھی تھا بھائی، مسلمانوں کا ہوٹلیں نہیں ہوا کرتے، مسافر کی خدمت ہر ایک کی سعادت ہوا کرتی۔ تو فرمایا میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو سب سے پہلا پیغام سنا وہ یہی تھا، سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ۔ ای الاسلام خیر تطعم الطعام وتقرأ السلام، کھانا کھلاؤ، سلام عام کرو۔ یہ بہترین اسلام ہے، اسلام کا بہترین عمل ہے، معاشرتی زندگی کا بہترین عمل ہے، اسلام کا معاشرتی نظام کا بہترین حسن ہے کہ مسلمانوں میں یہ عبادت زندہ ہو جائے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وصل الارحام، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتے توڑتا ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا اسلامی معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ اسلامی معاشرے سے محروم ہے. رشتوں کو جوڑو، وصل الارحام، رشتوں کو جوڑو. بہت سارے اسباب ہیں جو رزق کو کھینچتے ہیں. بہت سارے اسباب ہیں جو رزق کو کھینچتے ہیں. جن اعمال کی برکت سے اللہ اس دنیا میں بھی رزق بڑھا دیتا ہے، کبھی گنتی میں، کمیت میں، کبھی کیفیت میں. ان اسباب میں ایک سبب ہے استغفار. اس سے رزق بڑھتا ہے، رزق کے راستے آسان ہوتے. اب استغفار جس قدر ندامت کے ساتھ ہوگا اس کی تاثیر اتنی ہوگی. دوسری چیز جس سے رزق بڑھتا ہے وہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے. اب بڑھنا کبھی کیمیت میں ہوتا ہے، کبھی برکت کے لحاظ سے ہوتا ہے. تیسری چیز جس سے رزق بڑھتا ہے وَيُرْبِ صدقات، صدقات سے رزق بڑھتا ہے. صدقہ دینے والا کبھی کنگلا نہیں ہوتا، رزق بڑھتا ہے اس سے. کم آمدنی ہو نا تو اپنی حیثیت سے رزق دو گے، برکت ہو جائے گی، بڑھ جائے گا رزق. چوتھی چیز، ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان یوسع لی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک، ہمیشہ طہارت کی زندگی گزارو، گناہوں کی نجاست بھی نہ ہو اور ظاہری طور پہ بھی باوضو رہا کرو، اللہ تمہارا رزق کشادہ کر دے گا. دم علی الطہارہ حتی یوسع لک رزقک. تو اسی طرح جو چیز رزق کو کھینچتی ہے ان میں ایک صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی کرنا رشتوں کے ساتھ. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں، رشتوں کو جوڑنے والا اس کے رزق کے اندر بھی برکت اور اضافہ ہوتا ہے. اچھا ہمارے گھروں کا حال تو بڑا ہی تکلیف دہ ہے. ایک گھر کے چار دیواری میں ایک چھت تلے رہنے والے، لیکن سب کا رخ دوسری طرف، دل ٹوٹی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں بندش ہو گئی. تو میاں بندش تو زمین پہ ہو رہی ہے، اس لیے اوپر سے بندش ہو گئی نا. بندش کے اسباب تو خود کر رہے، پھر بندش ہی ہونی ہے نا. جب رزق کے بندش کے اسباب خود اختیار کریں گے تو پھر بندش ہی ہونی ہے، پھر کہاں برکت ہونی ہے، پھر کہاں برکت ہونی. ٹوٹے دلوں کے ہاں، ٹوٹے دلوں کے ہاں، ٹوٹے دل جس گھر میں ہوں وہاں کا رزق میں برکت ہوگی. سب ٹوٹ پھوٹ ہے اور اس کی بے برکتی دیکھ رہے ہیں، اس کی بے برکتی بھی دیکھ رہے ہیں. تو وصل الارحام، صلہ رحمی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جوڑنے والا وہ نہیں ہوتا جو اس کے ساتھ جوڑے یہ اس کے ساتھ جوڑے. جوڑنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو نہ بھی جوڑنا چاہے یہ پھر اس سے بھی جوڑے. سبحان اللہ. اس کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ جوڑنے ہی کے لیے ہو رہا ہے، یہاں سے ریئیکشن توڑنے کا نہیں ہے، یہاں تو جوڑنے کی بات ہو رہی. ہدیہ بھیج رہا ہے، احسان کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اچھا معاملہ کر رہا ہے، جوڑنے والا ہو. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت دیہات سے آیا اور اپنے دیہات کی کینچی لے کے آیا. کہنے لگا تھی میرے دیہات کا ایک نایاب تحفہ ہے، کینچی ہے، اسے قبول فرما لیں. حضرت نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹے کینچی لے کے آئے ہو، سوئی لے کے آتے نا، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے.
گھر سے لے کر معاشرے تک، معاشرے سے لے کر سوسائٹی اور قوم تک مسلمان آپس میں جڑے ہوا کرتے تھے، ایک امت ہوا کرتے تھے، ایک قوم ہوا کرتے تھے، جڑے ہوئے ہوا کرتے تھے۔ اب تو اپنے بھی بیگانے نظر آتے ہیں۔ پہلے پرائے بھی اپنے ہوتے تھے، مسلمان جو ہیں وہ بھی اپنے تھے، اب تو خونی رشتے بھی اپنے بھی بیگانے ہو رہے ہیں۔ مسلمان معاشرے کی روح، زندگی، خیرخائی، محبت، باہمی اتفاق، اس کے لیے اعمال کون سے ہیں؟ سلام کو رواج دینا، کھانا کھلانا، رشتے کے جوڑنے کے اسباب اختیار کرنا، وصل الارحام، رشتے جوڑ کے رکھو، خیرخائی کرو، اور اللہ کے لیے۔ امر بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ جو یہ خیرخائی کرے گا، صدقے کا سب سے وسیع مفہوم صدقہ خیرخائی کا نام ہے، اس لیے راستہ دکھانا بھی صدقہ، سامان اٹھا دینا بھی صدقہ، سہارا دینا بھی صدقہ، کچھ مدد کرنا بھی صدقہ، کچھ تعاون کرنا بھی صدقہ، یہ سب صدقہ ہے۔ تو صدقہ خیرخائی کا نام ہے۔ تو ایک صحت مند معاشرہ، ایک صحت مند زندگی، ایک صحت مند گھرانہ، اس میں خیرخائی ہوتی ہے، اس میں خیرخائی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور اس میں دل جوڑنے والے ہوتے ہیں، دل ملانے والے ہوتے ہیں۔ یہ صحت مند گھرانہ، صحت مند خاندان، صحت مند زندگی۔ بصدقہ او معروف او اصلاح بین الناس، خیرخائی ہو اس معاشرے میں، بھلائی ہو ایک دوسرے کے لیے، اصلاح بین الناس، لوگوں کو جوڑنے والے ہوں، ملانے والے ہوں، تعلقات بحال کرنے والے ہوں۔ اور فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو یہ کام اللہ کو راضی کرنے دے گا، اللہ اس کو شایع نشان اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے لیے جو یہ کرے گا بہت نوازا جائے گا، بہت نوازا جائے گا۔ تو رشتوں کو جوڑنا، ملانا، یہ زندگی ہے۔ اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب لوگ سو رہے ہوں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، لوگ سو رہے ہوں تم تہجد پڑھ رہے ہو۔ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم آپ کو تہجد کا ایک آسان نسخہ بتاتے ہیں جس کی بدولت تمہارے ساری زندگی کا معمول بن سکتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز میں 4 رکعتیں قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیا، قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیا، اور پھر کچھ جگانے کے لیے، جاگنے کے لیے تدبیر کر لو، اور جب آنکھ کھل جائے بستر پہ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر دعا کر لو، بس دعا کر لو، اے اللہ مجھے تہجد کی توفیق نصیب فرما۔ رات کو قیام اللیل کر لے، اور اس وقت جب تدبیر کر کے آنکھ کھل جائے، کھڑا ہونے کا دل نہیں کر رہا، مصلی پہ آنے کا دل نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کی طبیعت مشکل لگ رہی ہے، چلو بستر پہ بیٹھے بیٹھی اللہ سے تھوڑی دیر تہجد کے لیے دعا کر لو۔ فرمایا اگر ایسا بھی کر لے گا تو امید ہے زندگی بھر تہجد کی توفیق مل جائے گی۔ کیا مشکل ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا، ڈاکٹر تم میاں بیوی کے لیے سویرے سویرے چہل قدمی بہت ضروری ہے، نہیں کرو گے تو صحت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو 20 سال ہو گئے جنہوں نے سورج نکلتے نہیں دیکھا، وہ بھی سویرے سویرے چہل قدمی کرتے نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر نے جو کہہ دیا، سارا معمول بدل گیا، ساری عادت بدل گئی، سویرے سویرے اٹھ گئے۔
ڈاکٹر کہہ دے میاں اب بھی اگر میٹھا نہ چھوڑا نا تو صحت کی کوئی گارنٹی نہیں. 50 سال سے میٹھا استعمال کر رہا ہے, اس کے کہنے پہ عادت بدل گئی نہیں بدل گئی؟ چھوڑا نہیں چھوڑا. صحت کا خیال ہے نا, اور ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد ہے نا. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو تہجد پڑھتا ہے اسے جسمانی صحت بھی ملتی ہے, روحانی صحت بھی ملتی ہے. یہ جسمانی صحت کا بھی انتہائی مؤثر نسخہ ہے, اور روحانی صحت کا بھی بہت بڑھیا نسخہ ہے. اس میں جسم کی بھی شفا ہے, روح کی بھی شفا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے, اللہ ہمیں نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو, یہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے اور خوشخبری سنائی. تدخل الجنت بسلام, پھر تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا, لوگ کہتے ہیں اس کا بیٹا کامیاب ہو گیا, لوگ کہتے ہیں اس کی بیٹی کامیاب ہو گئی, لوگ کہتے ہیں فلاں صنعتکار کامیاب ہو گیا, لوگ کہتے ہیں فلاں تاجر کامیاب ہو گیا. اللہ کہتے ہیں بھائی کامیابی ہوتی کیسی ہے؟ کامیابی اس کا نام ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جنت میں چلا گیا کامیاب تو یہ ہوا, کامیابی تو اس کا نام ہے. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, یہ ہے کامیاب آدمی. چاہے جھونپڑی میں امتحان دے رہا ہے, چاہے کوٹھی میں امتحان دے رہا ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے نا. کوئی کوٹھی میں رہ رہا ہے, کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے, کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی بڑی گاڑی پہ جا رہی ہے, تو امتحان گاہ ہے. یہ کامیابی کی جگہ نہیں. کوئی کوٹھی میں امتحان دے رہا ہے, کوئی جھونپڑی میں دے رہا ہے. کسی کی امتحان گاہ میں اچھے کھانے ہیں, کہیں روکھا سوکھا ہے, لیکن ہے امتحان گاہ. کہیں سائیکل پہ جا رہا ہے, کہیں بڑی گاڑی پہ جا رہا ہے, امتحان گاہ. نتیجہ کیا ہے؟ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام, یہ اعمال کر لو, جنت میں سلامتی سے آ جاؤ گے, کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. تو اور کیا چاہیے بھائی؟ زندگی کام آ گئی نا. یہ زندگی چند روزہ کام آ گئی, ٹھکانے لگ گئی, بمقصد گزری, کام آ گئی, قیمت وصول ہو گئی. زندگی کی قیمت وصول ہو گئی. تو میرے عزیزو, ہمارا سبھی کا یہاں اکٹھا ہونا عمل کی نیت سے ہے نا, عمل کی نیت سے. تو اللہ سے مانگ لیں, دل ہی میں پکا ارادہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ان چاروں اعمال کا ہم اہتمام کریں گے. سلام کو رواج دیں گے, کھانا کھلائیں گے, رشتوں کو جوڑیں گے, اور اللہ فضل فرمائے, مدد فرمائے, راتوں کی نماز کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جو کچھ کہا سنا بھائی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم, ایمان والی, عافیت والی, صحت والی زندگی نصیب فرما.
اسلامی معاشرت نصیب فرما، اسلامی آداب نصیب فرما، معاملات کی سچائی دیانت نصیب فرما۔ مولا کریم پورے طور پہ اپنی بندگی عبادت نصیب فرما۔ ہر قسم کے برائی سے، گناہوں سے، گندگیوں سے ہمیں، ہمارے گھروں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں تربیت کا، تعلیم کا، زندگی کے صحیح فیصلوں کا سلیقہ نصیب فرما، ہماری مدد اور نصرت فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا کریم ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ فرما، باہمی محبتیں الفتیں نصیب فرما۔ مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ رنگ، نسل، وطن، علاقے، برادریوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم ہر قسم کے وباؤں سے، وبوزی امراض سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ ہر آنے والا دن مولا کریم عافیت کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ دین کی خدمت کے جتنے نقشے، جتنے کام ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، ہر قسم کی بدگمانیوں سے محفوظ فرما، ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں خیر کی، نیکی کی، تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا